اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات چل رہی تھی اور آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واضح کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ملک کے کسی دو صوبوں یا فیڈریشن کی صوبے یا صوبے کی وفاق کے خلاف کسی بھی تنازع پر اوریجنل جورسڈکشن حاصل ہے۔ ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیکلیریٹری ججمنٹ جاری کر سکتی ہے، استقراریہ حکم جس کو کہا جاتا ہے جاری کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 184 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کلاس 3 ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں درج شدہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ اور ان کو یقینی بنانے میں سپریم کورٹ آف پاکستان بنیادی ذمہ داری رکھتی ہے، اور اس مقصد کے لیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت ڈیلیگیٹڈ ایسے فنڈامنٹل رائٹس جو کہ پبلک امپورٹنس کا سوال میں فال کر جاتے ہیں، یعنی جن میں پبلک امپورٹنس کا سوال اٹھایا گیا ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو یعنی از خود نوٹس لیتے ہوئے یا کسی کی درخواست پر کارروائی کر سکتی ہے اور مناسب حکم جاری کر سکتی ہے 184(3) آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت۔ اس کے بعد بات تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے اور آرٹیکل 185 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی بات کریں تو یہ ایپلیٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ کو ڈیل کرتا ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپیل کا اختیار سماعت کس طرح سے فعال کرتا ہے۔ آرٹیکل 185 جو ہے اس بات کو واضح کر دیتا ہے، اور اس اختیار یعنی ایپلیٹ اختیار کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو کسی بھی ہائی کورٹ کے صادر کردہ حتمی فیصلوں یا سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنے اور ان پر فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل 185 کے تحت جب سپریم کورٹ آف پاکستان بطور ایپلیٹ جورسڈکشن کو استعمال کرتی ہے تو یہ کارروائی اگریوڈ پارٹی یا کسی بھی شخص کی درخواست پر کی جا سکتی ہے۔ البتہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھے گا، آرٹیکل 185 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جس کے مطابق ایپلیٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ کسی بھی فیصلے، ڈگری یا آرڈر کے خلاف اپیل کی کچھ صورتیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کے مطابق یہ دائر کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے اپیل پر کسی ملزم کے بری ہونے کے حکم کو بدل دیا ہو اور اس ملزم کو سزائے موت یا عمر کی قید سنا دی ہے، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس حکم کے خلاف اپیل سنے گی۔ اپیل مینٹینیبل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یا اگر ہائی کورٹ نے کسی ماتحت عدالت سے کوئی مقدمہ اپنے پاس ٹرانسفر کر دیا ہو اور اس مقدمے میں ملزم کو مجرم قرار دے کر کوئی سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنا دی ہو۔
پھر ریلیف کہاں پہ ملے گا؟ ایپلیٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ متاثرہ شخص اپیل کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس کو وہاں سے ریلیف ملے گا۔ صحیح بات ذہن میں رکھیے گا، آرٹیکل 185 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو کہ ایپلیٹ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈٹرمن کر رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرنے والے جو اپیلز ہیں ان کی مینٹینیبلٹی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی میں فال کر جاتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے کسی شخص کو توہین عدالت کے سلسلے میں سزا سنا دی ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں مینٹینیبل ہوگی۔ اور اگر مالیت مقدمہ ابتدائی عدالت میں 50,000 یا ایسی رقم جو کسی قانون کے ذریعے مقرر ہو کم نہ ہو، اور اس ڈگری یا حتمی حکم کے عین ماتحت عدالت نے اس ڈگری یا حتمی حکم کو بدل دیا ہو یا منسوخ کر دیا ہو، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسی اپیل مینٹینیبل ہوگی۔ یا اگر ہائی کورٹ نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ مقدمے میں انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے، تو اس اہم قانونی آئینی مسئلے کو اس دستور کی انٹرپریٹیشن کے لیے اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں مینٹینیبل ہوگی۔ البتہ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم نے ابھی مختلف صورتحال ڈسکس کی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل مینٹینیبل ہوگی، جہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں اپیل کا حق نہ ہو یا ہائی کورٹ سرٹیفکیٹ نہ دے تو پھر ایسی ڈگری، آرڈر یا سزا جس کے خلاف اس ضمن میں فرض کریں شامل نہیں ہے، اس کے خلاف اپیل ہمیشہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیو ٹو اپیل کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے، یعنی سپریم کورٹ کی اجازت سے دائر کی جا سکتی ہے۔ لیو ٹو اپیل پہلے الاؤ کروانی پڑے گی، بعد میں اپیل مینٹینیبل ہوگی۔ یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے، کیونکہ ان امور میں جہاں اپیل کا حق نہ ہو اور ہائی کورٹ بھی سرٹیفکیٹ نہ دے تو پھر ایسی ڈگری، آرڈر یا سزا اب وہ مینٹینیبلٹی ایپلیٹ جورسڈکشن میں ڈائریکٹلی فال بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اب اپیل میں آپ نے جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے لیو ٹو اپیل فائل کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اجازت سے ہی اپیل دائر کی جا سکے گی۔ پہلے الاؤ کروائیں گے پھر آپ آگے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اوریجنل جورسڈکشن، ایپلیٹ جورسڈکشن کی بات کر لی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 212 کلاس 3 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آرٹیکل 212 کلاس 3 کے تحت ایڈمنسٹریٹو کورٹس اور ٹریبیونلز جو آرٹیکل 212 کلاس 3 کے تحت قائم کیے گئے ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننے کا اختیار دیا گیا ہے، بشرطے کہ شرط لگا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات سے مطمئن ہو کہ اس مقدمے میں پبلک امپورٹنس سے متعلق کسی اہم نقطے کو اٹھایا گیا ہے
اس اہم نقطہ کوئی جو کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس میں یا جو خصوصی ٹریبیونلز ہیں جو کہ آرٹیکل 212 کلاس 3 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت قائم کیے گئے ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل اس وقت سنیں گی جب ان فیصلوں کے اندر کوئی قانونی نقطہ ایسا ہو جو کہ پبلک امپورٹنس سے متعلقہ ہو، مفاد عامہ سے متعلقہ ہو، پبلک انٹرسٹ سے متعلقہ ہو۔ اب ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا صحیح کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 212 کے تحت فیڈرل اور پروونشل سطح پر سروس ٹریبیونلز بھی قائم کیے گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کورٹس بھی ہیں۔ اب ان کے فیصلوں کے خلاف اسی طریقہ کار سے اگر پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، کوئی نقطہ ایسا ہے جو کہ پبلک امپورٹنس کا ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کی جائے گی۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایڈوائزری جورسڈکشن بھی رکھتی ہے انڈر آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت، مشاورتی اختیار سماعت جس کو کہا جاتا ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن کے ساتھ آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے کہ اگر کسی وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان مناسب خیال کرے کہ کسی قانونی مسئلے کے بارے میں جس کو پبلک امپورٹنس کا حامل خیال کرتا ہو پریزیڈنٹ آف پاکستان، اب وہ مسئلہ ایسا ہے قانونی جو کہ پبلک امپورٹنس سے متعلقہ ہے، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے حاصل کر سکتا ہے، تو اس معاملے کو وہ فوری طور پر ایڈوائز لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ایڈوائزری جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت جو ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کو آیا ہے کسی قانونی مسئلے کی انٹرپریٹیشن کے لیے، کسی قانونی مسئلے کی جو کہ پبلک امپورٹنس کا ہے، اس کے حل کے لیے، اس کا مشورے کے لیے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو سننے کے بعد اس قانونی جو کہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے اس پر اپنی ایڈوائز، اپنی رائے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انڈر آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اپنے ایڈوائزری جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے واپس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج سکتی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو انڈر آرٹیکل 186(1) کے تحت مقدمات کو منتقل کرنے کا اختیار بھی ہے۔ یعنی آرٹیکل 186 کلاس 1 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واضح کر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مقدمے کو، اپیل کو یا کسی بھی دیگر کارروائی کو جو کسی ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہو، کسی دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتی ہے، ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 186 کلاس 1 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ایشو ہے، پچھلے دنوں ہم نے مسلم لیگ نون کے مختلف وکیل دوستوں سے سنا، اس پہ بڑی بحثیں ہائی کورٹ بار حال میں ہم نے سنی ہیں، وہ ہے آرٹیکل 188
سپریم کورٹ آف پاکستان کی پار ریویو آف ججمنٹ اور آرڈرس، یعنی فیصلوں یا احکامات پر نظر ثانی کا اختیار انڈر آرٹیکل 188 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اب آرٹیکل 188 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو دیکھیں تو صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں یا اپنے آرڈرز پر نظر ثانی کا اختیار بھی حاصل ہے۔ ابھی کل بھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ نواز شریف کیس میں کسی معاملے پہ پہنچنے کے بعد آرٹیکل 188 آڑے آ جائے گا، یعنی ان کا مطلب تھا کہ ریویو ہوگا پہلی ججمنٹ کا۔ اب ریویو پٹیشن اس وقت پیش کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب کوئی اہم اور نیا معاملہ یا شہادت اس ریویو پٹیشنر کے علم میں فیصلے کے بعد میں آیا ہے۔ ایک بڑا اہم ٹیکنیکل مسئلہ ہے صاحب، ذہن میں رکھیے گا۔ آرٹیکل 188 کا سکوپ اس جملے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ریویو پٹیشن صرف اس وقت پیش کی جا سکتی ہے جب کوئی اہم اور نیا معاملہ یا نئی شہادت اس ریویو پٹیشنر کے علم میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد علم میں آیا ہے، یا بوقت ڈگری یا اس حکم کی اجرا کے وقت باوجود مناسب کوشش کے وہ پیش نہیں کر سکا ہے، یا تو اویلیبل نہیں تھا بعد میں نالج میں آیا ہے، یا اس وقت وہ پیش ہی نہیں کر سکتا تھا بہت کوشش کے باوجود۔ یا یہ ریویو پٹیشن اس وقت پیش کی جا سکتی ہے جب فیصلے میں کوئی غلطی ظاہر ہو رہی ہو۔ ریویو پٹیشن فیصلے کے 30 ڈیز کے اندر پیش کرنی لازمی ہے صاحب۔ ریویو کا معاملہ اسی طرح ہی جس طرح سی پی سی 1908 میں ہم کہتے ہیں کہ بہت لمیٹڈ ہے، اسی طرح آرٹیکل 188 میں بھی کچھ لمٹس لگا دی گئی ہیں۔ البتہ جب بھی کبھی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کرنی ہے، اس کے ساتھ 10,000 روپے کا زر ضمان داخل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد صاحب بات تھوڑی سی اگر ہم آگے بڑھائیں تو بات اس طرح سے ہے کہ آرٹیکل 188 میں ہم نے ریویو پٹیشن چونکہ سیکوینس چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے بیان کر دی ہے، لیکن درمیان میں ایک معاملہ رہ گیا ہے، وہ ہے آرٹیکل 187 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، جو کہ ایشو اینڈ ایگزیکیوشن آف پروسیسز آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیل کرتا ہے، یعنی حکم ناموں کا اجرا اور تعمیل۔ آرٹیکل 187 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واضح کر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے احکامات جاری کرے جو کسی مقدمہ یا معاملہ میں مکمل انصاف دینے کے لیے ضروری ہوں۔ بات وہی ہے، اسپرٹ وہی ہے صاحب آرٹیکل 187 کی، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون انسانوں کے لیے، انسان قانون کے لیے نہیں ہے۔ قانون انصاف اس بات کی کمازی کرتا ہے صاحب کہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔
اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی شخص کو حاضر کیے جانے کا حکم یا کسی ڈاکومنٹ کو برآمد کرنے یا پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ وہ قطری خط والا معاملہ آرٹیکل 187 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں فعال کرتا تھا۔ میرا خیال ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سیاسی بات نہیں کرنی اس وجہ سے کہ کچھ دوست برا مان جاتے ہیں۔ ذاتی خیال ہے جناب، برا نہ منائیے گا، اس وجہ سے کہ مثالیں تو بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بعض تو اس اشارہ کنایتاً باتوں کو بھی غصہ کر جاتے ہیں۔ بات آگے چلتی ہے۔ اب ایسا کوئی حکم ڈگری پاکستان بھر میں قابل نفاذ ہوگی، اور اگر تعمیل کسی صوبے یا علاقے میں کی جانی ہو سمن کے سلسلے میں، یا کسی ایسے علاقے میں کی جانی ہو جو کہ پاکستان کے کسی صوبے کا حصہ نہ ہو، لیکن اس صوبے کی ہائی کورٹ میں شامل ہو، تو اس کی تعمیل اس طرح کی جائے گی گویا کہ یہ حکم اس صوبے کی ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے۔ یعنی یہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو بھجوا دیا، لیکن ایسے ہی تعمیل کی جانی ہے جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں بلکہ اس علاقے کی ہائی کورٹ نے ہی اس سمن کو جاری کیا ہے۔ اور ایسا حکم، ہدایت یا فیصلہ جس کو بذریعہ کسی مخصوص ہائی کورٹ نافذ العمل کروانا مقصود ہو، تو پھر متعلقہ ہائی کورٹ کا تعین بھی سپریم کورٹ آف پاکستان خود کرے گی، کیونکہ معاملہ اپنے آرڈرز ایگزیکیوشن اینڈ اپنے حکم کی ایگزیکیوشن کا ہے، یا پروسیس آف سپریم کورٹ کا ہے۔ اب معاملہ جہاں تک ایشو اینڈ ایگزیکیوشن آف پروسیس آف سپریم کورٹ کی بات چلتی ہے، وہیں پہ بات تھوڑی سی اگر ہم ڈیپلی دیکھنا چاہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور اہم اختیار آ جاتا ہے، وہ اختیار اپیل اگینسٹ ڈیسیژن آف ڈیزولوشن آف پولیٹیکل پارٹیز ہے۔ یعنی سیاسی جماعتوں کی کالعدمی کے خلاف اپیل کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے۔ بات وہی ہے صاحب کہ جب بھی فنڈامنٹل رائٹس غصب کیے جائیں گے تو گارڈین کورٹ اوپر بیٹھی ہے، وہ گارڈین کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اپیل اب وہیں پہ جائے گی، کہاں کیسے جائے گی؟ 184(3) میں ہی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے صاحب کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 17 اور اس کے علاوہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کی سیکشن 15 کو دیکھیں، یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 17 کو اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سیکشن 15 کو دیکھ لیں، تو مرکزی حکومت کسی سیاسی جماعت پر اس وقت پابندی لگا سکتی ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ اس سیاسی جماعت کو کسی باہر کے ملک سے مدد آتی ہے، باہر کے ملک سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ سیاسی جماعت ملک کی سالمیت یا پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف کام کر رہی ہے یا تحریب کاری میں ملوث ہے، اب اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ صاحب مرکزی حکومت اس بات کی پابند ہے کہ سیاسی جماعت سے متعلق کالعدمی کا اعلان 15 یوم کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرے، تاکہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 17 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سیکشن 15 کے ساتھ ساتھ متاثر ہو رہا ہے،
تو سپریم کورٹ آف پاکستان جب مرکزی حکومت 15 دن کے اندر کالعدم قرار دے گی اور 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کالعدم کیے جانے کا ڈیکلریشن پیش کر دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ضروری کارروائی کے بعد فیصلہ کرے گی، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا صاحب وہی حتمی فیصلہ ہوگا کہ کیا واقعی اس پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر بات آگے چلتی ہے، وہ ہے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کا اختیار بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہے، اور یہ اختیار آرٹیکل 203 کلاز ایف پرووائڈ کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اب صاحب فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی فیصلے، حکم یا سزا کے خلاف کوئی متاثرہ فریق، اگریوڈ پارٹی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اب فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے کنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ ٹیکنیکل کنڈیشنز کون کون سی ہیں؟ پہلی بات، اگر فیڈرل شریعت کورٹ نے اپیل پر کسی ملزم شخص کا کوئی حکم بریت منسوخ کر دیا ہو اور اسے سزائے موت یا عمر قید یا 14 سال سے زائد مدت کے لیے سزائے قید دے دی ہو، یا ریویو کے اوپر ان سزاؤں میں سے کسی سزا کا ساتھ اضافہ کر دیا ہو، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لائی کرے گی۔ اس کے علاوہ صاحب اگر فیڈرل شریعت کورٹ نے کسی شخص کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دے دی ہے، تو پھر بھی اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہونی ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی فریق فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے 60 دنوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر سکتا ہے، جبکہ فیڈریشن یا صوبے کی طرف سے اپیل فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے 6 ماہ کے اندر اندر فیڈریشن بھی اور پروونسز بھی داخل کر سکتے ہیں، اور اگر کسی مقدمے میں جن پر ان معاملات کا اپلائی نہیں ہوتا تو پھر فیڈرل شریعت کورٹ کی کسی تجویز، فیصلے، حکم یا سزا کے خلاف اگر اپیل میں جانا ہے تو بھیا پہلے لیو ٹو اپیل کرنی پڑے گی۔ کوئی اپیل سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر دائری نہیں ہو سکنی ہے، پھر آپ نے پہلے لیو ٹو اپیل رکھنی ہے، اور لیو ٹو اپیل میں سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی کہ اگر یہ شخص فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف آ گیا ہے اور وہ شخص 60 دن کے اندر آیا ہے، اگر فیڈریشن آئی ہے یا پروونس آیا ہے تو وہ 6 ماہ کے اندر اندر آ گئے ہیں۔ اب اگر یہ معاملات اس طرح سے ہیں تو پھر پہلے اگر کنڈیشنز پوری نہیں نہ ہو رہی جو ہم نے پہلے کا گپ شپ جس پہ لگائی ہے، جو باتیں ہم نے کی ہیں، تو پھر جناب لیو ٹو اپیل میں جانا پڑے گا، اور لیو ٹو اپیل منظور ہوگی، الاؤ ہوگی، تو پھر میرے دوستو آپ کو اپیل فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ دائری کا اختیار بھی حاصل ہوگا، اور پھر وہ مینٹینیبل بھی اسی طرح سے ہوگی۔ اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوریسڈکشنز کا
جو کہ اوریجنل بھی ہے، ایپلٹ بھی ہے، ایڈوائزری بھی ہے. یہ ساری جو جورسڈکشنز ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کنٹیمپٹ کیسز میں اپیل. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کنٹیمپٹ کیسز کے خلاف یعنی توہین عدالت ایکٹ 1974 کے تحت جو دی گئی سزا ہے اس کے تحت سپریم کورٹ کیسے جو ہے اپیل سنیں گی. تو یاد رکھیے گا ایک بڑی اہم بات ہے کہ توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیانی یعنی جو انٹرم آرڈر ہے یا حتمی حکم کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی دائر کی جا سکتی ہے. اور اب اس کنٹیمپٹ کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی مائندہ ججوں پر مشتمل جو بینچ ہے وہ سنے گا. جو کنٹیمپٹ جنہوں نے فائل کی ہے، جنہوں نے فائل کا ریفرنس لیا ہے، وہ ججز نہیں سنیں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں اگر کنٹیمپٹ کیس ہے تو 60 دن کے اندر دائر کی جائے گی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے یا حکم کے خلاف جو کنٹیمپٹ کیسز میں جو اپیل ہے وہ 30 ڈیز کے اندر فائل کی جائے گی. یعنی اگر ڈی بی کے خلاف اپیل میں گئے ہیں کنٹیمپٹ کیس میں تو 60 ڈیز، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ہی فیصلے کے خلاف اپیل میں گئے ہیں تو پھر صاحب آپ کو کتنے دنوں میں 30 ڈیز کے اندر. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ پھر کمپنی آرڈیننس کے تحت اپیل کی سماعت کا جو اختیار ہے، اگر ہم کمپنی آرڈیننس کو دیکھیں 1984 کی سیکشن 10 کو، تو کمپنی بینچ کے ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اپیل دائر کی جا سکتی ہے جہاں پر کمپنی زیر تحلیل کا سرمایہ جو کم از کم 10 ملین روپے ہو. اگرچہ کمپنی زیر تحلیل کا سرمایہ 10 ملین سے کم ہے تو اپیل صرف اس کنڈیشن میں دائر ہو سکے کہ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان لیو ٹو اپیل کو الاؤ کرے گی. اگر 10 ملین ہے یا زیادہ ہے تو ڈائریکٹ اپیل، اگر کم ہے تو کمپنی آرڈیننس واضح کر دیتا ہے کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لیو ٹو اپیل میں آنا ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واضح کر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی فیصلہ جو کسی قانون کی تشریح یا کسی قانون کے اصولوں کے تعین کے لیے جاری کیا جاتا ہے، انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے لیے آتا ہے، پرنسپل آف لا کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، تو اس کی پابندی پورے پاکستان کی تمام عدالتوں پر ہے. اس کے بعد آرٹیکل 190 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت پورے پاکستان کی ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کرنے کے، کسی بھی میٹر میں معاونت کرنے کے پابند ہیں. دوستوں چند باتیں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوریڈکشنری پارز کے حوالے سے جو بڑی اہم ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ڈسکس کی. پبلک لٹیگیشن ان پاکستان کے موضوع پہ گپ شپ لگاتے ہوئے ایک دوست کے ساتھ اور ایک کیس میں ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو دیکھا.
تو میں نے کہا سب دوستوں سے اس کو شیئر کیا جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی دوست کی ضرورت ہو کسی اہم معاملے میں اس باتوں کی. تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.